وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 غير واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج کا موضوع آپ تک پہنچ چکا ہے، توحید اسماء و صفات. اللہ رب العزت کی توحید جو دین اسلام کا سب سے بنیادی اور مرکزی موضوع ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: رأس هذا الامر شہادت ان لا الہ الا اللہ. اس دین کا سر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جائے. اور سر کی قیمت ہم سب جانتے ہیں. اگر اس ڈھانچے سے سر کو جدا کر دیا جائے تو یہ پورا ڈھانچہ مردار ہو جاتا ہے. اور اگر دین اسلام میں سے اللہ رب العزت کی توحید کو جدا کر دیا جائے تو پورا دین، خواہ وہ نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، جہاد ہو، عمرہ ہو، وہ سب کا سب مردار ہو جاتا ہے. توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا. توحید کی 3 اقسام ہیں. ایک توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت 3 چیزوں کو ماننے کا نام ہے. توحید ربوبیت میں 3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا خالق ہے. کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا خالق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا مالک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ہر چیز پر تصرف ہے.
مدبر بھی اللہ رب العزت ہے، اور اس پوری کائنات کے سارے امور کی اللہ تعالی اکیلا تدبیر فرماتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر اور اس کی تدبیر سے ہو رہا ہے۔ کسی درخت کا سوکھا پتا اگر جھڑتا ہے تو اللہ کے امر سے جھڑتا ہے، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے، شفا پاتا ہے تو اللہ کے امر سے، کوئی مالدار ہے تو اللہ کے امر سے، غریب ہے تو اللہ کے امر سے، کوئی پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کے امر سے، اور کوئی فوت ہو رہا ہے تو اللہ کے امر سے۔ الغرض اس پوری کائنات پر اللہ رب العزت کا امر جاری اور قائم ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار یہ کائنات اللہ کی خلق ہے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا امر قائم اور نافذ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسری قسم توحید الوہیت، جس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے۔ جتنی بھی عبادات ہو سکتی ہیں اللہ تعالی ہی ان کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ نماز ہو، رکوع ہو، سجود ہو، قربانی ہو، نذر ہو، ذبح ہو، نذر و نیاز ہو، انفاق ہو، حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، یہ سب کی سب عبادات ہیں اور اللہ کے لیے خاص ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن پاک کا پہلا امر ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے۔ اس ترتیب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ توحید ربوبیت جو ہے یہ توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ڈھونڈ کر دکھاؤ، کوئی ایک ذرے ہی کا خالق ہے، کوئی نہیں۔ تو ہر قسم کی عبادت کا اللہ مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ یہ توحید الوہیت ہے اور یہ مقصد تخلیق انسان ہے۔ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو توحید الوہیت در حقیقت ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ ہم پیدا ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اسی توحید الوہیت کا ترجمان ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ اس کلمے کو پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس کا تقاضا ہم پر واضح ہونا چاہیے۔ اس کلمے کے دو ارکان ہیں، ایک لا الہ ہے اور دوسرا الا اللہ ہے۔ لا الہ رکن نفی ہے اور الا اللہ رکن اثبات ہے۔ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کلمے نے ہر ایک کی عبادت کا انکار کر دیا ہے۔ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، یہ پہلا رکن ہے۔ الا اللہ دوسرا رکن، رکن اثبات، صرف اللہ ہی، اللہ تعالی ہی معبود حق ہے اور باقی سارے معبود باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ یہ اس کلمے کے دو ارکان ہیں۔ رکن نفی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ رکن اثبات یہ کہتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ کلمے کا منکر ہے۔
جو اللہ رب العزت کی خالص عبادت نہیں کرتا اور عبادت کا کچھ حصہ چاہے وہ سوئی کی نوک کے برابر کیوں نہ ہو کسی غیر کے نام صرف کرتا ہے تو وہ کلمے کا منکر ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید الوہیت کی مفتاح ہے اور توحید الوہیت کی اساس ہے کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اور یہ توحید کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل جو دعوت ہے انسانوں تک وہ توحید الوہیت کی ہے۔ توحید ربوبیت تو ایک فطری عقیدہ ہے، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کی چیونٹی یقیناً آپ کو یاد ہوگی، ان کے دور میں ایک عجیب قحط کی شکل بن گئی، بارش بند ہو گئی اور زمین نے پانی نکالنا چھوڑ دیا، مویشی ہلاک ہونے لگے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کر بارش کی دعا کے لیے نکلے۔ جہاں دعا کرنی تھی جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا، فرآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا رافعۃ ببعض قوائمها الی السماء، ایک چیونٹی کو دیکھا جو اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہے، اور اس کی زبان میں یہ الفاظ ہیں، اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں اور میں تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، لیس بنا غنى عن سقیاک، ہمیں پانی کی حاجت ہے، پانی عطا فرما دے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی عطا فرما دے۔ یہ ایک چیونٹی کی دعا ہے۔ چیونٹی کی طرف کون نبی آیا، اس پر کون سی وحی اتری، کون سی کتاب بھیجی گئی، اسے یہ عقیدہ کہاں سے معلوم ہوا کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے؟ اگر مجھ پر قحط کی شکل بن جائے تو پانی عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ اپنا رخ آسمان کی طرف آسمان کی طرف کر لے اور اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف دراز کر لے؟ اسے کس نے بتایا کہ میرا خالق اور مالک اوپر ہے؟ معنی یہ سارا فطری عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان ہونے کے باوجود اس عقیدے میں بھی فیل ہو جائے تو وہ چیونٹی سے بدتر ہے اور جانور سے بدتر ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ فلاں میرا مشکل کشا ہے اور فلاں حاجت روا ہے، جو انسان دعا کرتے ہوئے بجائے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلانے کے زمین کی طرف پھیلائے، قبروں کی طرف پھیلائے، مردوں کی طرف دراز کرے، تو وہ انسان ہونے کے باوجود اس چونٹی سے بدتر ہے، کیونکہ چونٹی کو معلوم ہے کہ میرا خالق اور مالک مشکل کشا اور حاجت روا زمین کے اندر دفن نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے جس کا علم ایک جانور کو ہے۔ چونٹی کا چھوٹا سا سر اس عقیدے کی معرفت رکھتا ہے کہ میرا خالق اور مالک اور مشکل کشا زمینوں میں دفن نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور ایک انسان اتنا بڑا سر، اتنا بڑا دماغ، انسان ہونے کے باوجود گمراہ ہو گیا، بدتر ہو گیا اس کیڑے سے بھی جو گٹر میں چلتا ہے اور غراضت کے ڈھیر میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیڑا بھی جانتا ہے کہ میرا خالق اور مالک اور حاجت روا اللہ رب العزت۔ تو توحید ربوبیت تو فطری عقیدہ ہے، اور توحید الوہیت عبادت کا طریقہ، عبادت کا اسلوب، یہ سارے مسائل بیان کرنے کے لیے انبیاء کرام آئے۔ انہوں نے قوموں کو دعوت دی کہ اے قوموں، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ توحید الوہیت، عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ سب توحید الوہیت کے تحت۔ تیسری قسم توحید اسماء و صفات،
اسماء اسم کی جمع ہے جس کا معنی نام، اور صفات صفت کی جمع ہے جس کا معنی خوبیاں، صفات، افعال۔ اس قسم کا تعلق بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور اس کی پیاری پیاری صفات ہیں، ان تمام ناموں کو ماننا اور ان تمام صفات کو ماننا ہم پر فرض ہے۔ جتنے بھی اس کے نام ہیں ان میں وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ تینوں قسمیں توحید کی ہیں۔ جیسے وہ اپنے رب ہونے میں اکیلا ہے، اپنے الہ اور معبود ہونے میں اکیلا ہے، ویسے ہی اپنی تمام صفات میں، تمام اسماء میں اور تمام افعال میں اکیلا ہے۔ اس کے کسی نام میں کوئی شریک نہیں، اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں، اس کے کسی فعل میں کوئی شریک نہیں۔ تو یہ مستقل ایک توحید کی قسم ہے، توحید اسماء و صفات۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ جو اللہ کے نام ہیں قرآن پاک میں ہیں، احادیث میں ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، جو اللہ کے ناموں میں مختلف معصیتوں، گناہوں اور بلکہ بعض اوقات کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ یہاں تین چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، اور ہمارا موضوع ان تین چیزوں پر ہی گھومتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ یہ ایک چھوٹی سی بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ جو ہمارے نام ہیں، جو قرآن پاک میں ہیں، یہ حدیث میں ہمارے پیغمبر نے بیان کیے ہیں، مجھے انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی نام اللہ تعالیٰ کا رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں، اپنی طرف سے کوئی نام رکھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسے نام کی نسبت جائز ہے۔ جیسے خدا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اسماء میں اس کا کہیں ذکر نہیں، تو اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے لفظ اللہ کا ترجمہ ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ لفظ اللہ، لفظ الجلالہ، اللہ کا سب سے بڑا نام، بلکہ اس کائنات کا سب سے بڑا علم، اتنا بڑا نام ہے کہ سارے انسان، سارے ملائکہ، سارے جن، انبیاء، اولیاء، شعراء، انشاء پرداز، ادباء، بڑے بڑے قلمکار، سب کے سب جمع ہو جائیں، لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اس لفظ میں جو جامعیت ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس لفظ کے جو حقائق ہیں انہیں سمیٹ نہیں سکتے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اللہ کا ترجمہ ہے، اللہ کے قائم مقام ہے؟ نہیں، یہ لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اس کو اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اب فارسی کا لفظ ہے، خدا کا معنی مالک، جیسے مالک اللہ کی صفت ہے، تو مالک کے ترجمے کے طور پر لفظ خدا استعمال ہو سکتا ہے، مالک کے معنی میں اللہ کے نام کے طور پر اس کو استعمال کرنا، اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک نام یزدان ہم میں معروف ہے، یزدان مجوسیوں کا خدا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یزدان نام کی کوئی چیز نہیں، یزدان کے تعلق سے یزدانی نسبت جائز نہیں، کیونکہ یہ اس الہ کی طرف منسوب ہونا ہے جو کہ مجوسیوں کا خدا تھا۔ عبد الکریم شہرستانی، ان کی کتاب الملل والنحل، اس میں انہوں نے گمراہ فرقوں کا تعارف کرایا، بلکہ سارے مذاہب عالم کے، ان میں مجوسی بھی ہیں جن کے دو خدا تھے، دو
جن کے الہ تھے، ایک خالق شر اور ایک خالق خیر۔ خالق خیر کو وہ یزدان کہتے تھے اور خالق شر کو اہرمن کہتے تھے۔ ان کے یہاں یہ تقسیم تھی، دو الہ تھے، ایک شر کا پیدا کرنے والا اور ایک خیر کا پیدا کرنے والا۔ تو وہ خالق خیر کو یزدان کہتے تھے۔ تو یزدان ایک خدا ہے جو مجوسیوں کا خدا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو الغرض کوئی ایسا نام ہم تراش لیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا، تو یہ بھی اللہ کے ناموں میں الہاد کی صورت ہے۔ جیسے کفار قریش بہت سے نام اللہ کے ناموں سے مشتق کیا کرتے تھے، عزیز سے عزا، اللہ سے لات، یہ اشتقاق بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام بیان ہیں کتاب و سنت میں وہی اس کے نام ہیں، اور انہی ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بات اور سن لیجئے کہ نام وہ ہوتے ہیں جو خود رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام وہی قابل قبول ہوں گے جو اللہ نے خود اپنے نام رکھے۔ کسی اور کو کیا حق ہے کسی کا نام رکھنے کی؟ میرا اشارہ اس طرف ہے، کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ذکر کیے، حالانکہ وہ نام کہیں مذکور نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، صرف چند ایک نام مذکور ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، اور کچھ اور صفات مذکور ہیں۔ باقی یہ 99 کی لسٹ کتاب و سنت میں کہیں ثابت نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے نام ہم کیسے رکھیں؟ نام وہ ہوتے ہیں جو انسان خود رکھے، اس کے ماں باپ رکھے۔ ہمیں کیا اختیار، کیا حق ہے کسی کا نام رکھنے کی؟ اور پھر ان ناموں کو 99 شمار کرنا، 99 قرار دینا، یہ اللہ تعالی کے 99 ناموں کے ساتھ تشبیہ ہے۔ یہ بھی خطرناک محدود ہے، یہ تشبیہ باطل ہے۔ ایسے ناموں کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں۔ یہ ایک ضمنی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ان کو چھوڑ دو۔ یہاں مرکزی طور پہ دو حکم ہیں۔ ایک حکم یہ کہ اللہ کے نام، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کا شکار ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو اس کا معنی یہ کہ یہاں دو چیزیں جاننا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نام کیا ہیں تاکہ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، ان ناموں کو جاننا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ ملحدین کا الحاد کیا ہے تاکہ ان کو چھوڑا جائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو کیسے چھوڑیں؟ جب تک ان کی پہچان نہ ہو انہیں کیسے چھوڑیں؟ تو مانا اللہ کے ناموں کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اللہ کو پکارا جائے، اور جو ملحدین ہیں جنہوں نے خالق کائنات کے ناموں میں الحاد داخل کیا بلکہ کفر داخل کیا، ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے تاکہ ان کو چھوڑا جائے، ان کی نفی کی جائے، ان کا انکار کیا جائے۔ اور توحید کے تعلق سے ایک قاعدہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے، یہ قاعدہ توحید کی ہر قسم پر جاری ہوتا ہے، توحید کے ہر معاملے پر یہ قاعدہ نافذ اور قائم ہوتا ہے۔ اسے ہمیشہ مد نظر رکھیے گا کہ پورا عقیدہ توحید جو ہے وہ نفی اور اثبات کے ساتھ، پورا عقیدہ توحید نفی اور اثبات کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں جو چیز ثابت ہے اس کو ماننا ضروری ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے جس چیز کی نفی ہے اس کی نفی کرنا ضروری ہے، اور اس نفی کے خلاف جو چیز ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھا دوں تاکہ یہ اہم نقطہ واضح ہو جائے۔
عقیدہ توحید نفی اور اس بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو چیز ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کا انکار ضروری ہے۔ مثلا اللہ سمیع ہے، سننے والا، تو ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ سنتا ہے، اور سننے کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہرا پن، اس کا انکار ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بہرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، بصیر کا معنی دیکھنے والا، اللہ دیکھتا ہے، نابینا نہیں، نفی اور اس بات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا، کسی چیز سے جاہل یا غافل نہیں ہے، نفی اور اس بات کے ساتھ۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو جس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ثابت ہے اس نفی کو ماننا ضروری ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس بات ہے اسے ماننا ضروری ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم کی نفی، تو نفی کرنا فرض ہے۔ اللہ ظالم نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا، اتنا کافی نہیں، بلکہ ظلم کے مقابلے میں عدل ہے۔ جب ظلم کی نفی کرو گے تو نفی کے ساتھ ساتھ یہ ماننا فرض ہوگا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ اللہ عدل کرتا۔ نفی کے مقابلے میں اس بات کو ماننا، اس بات کے مقابلے میں نفی کو ماننا، یہ عقیدہ توحید میں بالکل ساتھ ساتھ۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی مثال ہے، اس میں اس بات کیا ہے کہ ایک اللہ معبود ہے، یہ اس بات ہے۔ اس کے مقابلے میں نفی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، یہ نفی۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ پورے نفی اور اس بات کے ساتھ، اور یہ معرفت ضروری۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو جاننا اور پہچانو، تو یہ پہچاننا ضروری ہے، یہ معرفت ضروری ہے۔ اور پھر جو چیزیں اللہ کے لیے ثابت ہیں ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی غیر اللہ سے نفی کرنا بھی فرض ہے۔ مثلا اللہ سمیع ہے، سننے والا، غیر اللہ سننے والا نہیں ہے، غیر اللہ سننے والا نہیں ہے۔ کیسا سننے والا؟ جیسا اللہ سنتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن کیا ہمارا سننا اللہ کے سننے جیسا؟ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی اللیلۃ الظلماء، رات کی تاریکی ہو اور سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو اور اس کی تہ کے اندر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پر اس چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا سننا۔ ہمارا سننا ایسا ہے؟ ہمارا دیکھنا ایسا ہے؟ ہم سامنے کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پیچھے کیا کچھ معلوم نہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس کا احاطہ پوری کائنات ایک ایک ذرے تک کو دیکھتا ہے، حالانکہ اتنی بلندی پر ہے، اس بلندی کی کوئی انتہا ہی نہیں، ہمارے ذہنوں میں کوئی تصور ہی نہیں اس بلندی کا۔ اتنی بلندی پر وہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور ایک ایک ذرے سے باخبر، ساتوں زمینوں کو جانتا ہے، ایک ایک ریت کے ذرے کو جانتا ہے، اور اس کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ یہ نفی اور اثبات کے ساتھ اللہ کی توحید کا عقیدہ، اور صرف توحید اسماء و صفات ہی نہیں بلکہ توحید کی ساری اقسام نفی اور اثبات کے ساتھ۔ اللہ رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی رب العالمین نہیں، اس کا حکم چلتا ہے، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، نفی اور اثبات کے ساتھ۔ اب آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں دو حکم ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، تو وہ نام ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ان ناموں کے معنی معلوم ہونے چاہیے تاکہ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے
کہ جن جن لوگوں نے اللہ کے ناموں میں الحاد داخل کیا بلکہ کفر داخل کیا ان سے بچو، ان کو چھوڑ دو۔ تو ان سے کیسے بچیں، ان کو کیسے چھوڑیں جب تک ہمیں ان کے عقیدوں کا علم نہ ہو۔ تو میں اسماء و صفات کا عقیدہ ان دونوں جہدوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اسماء و صفات میں ہمیں کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا ہے۔ جو ماننا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت، اور جو نہیں ماننا وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت، کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد داخل کرتے۔ دیکھیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں قرآن میں یا حدیث میں، جتنے بھی نام، ان ناموں کے، ان صفات کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ پر ایمان لانا فرض ہے۔ جتنے بھی نام قرآن میں، حدیث میں، کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور مصدر سے اللہ کے نام لینا جائز نہیں۔ کتاب و سنت میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام مذکور ہیں، جو بھی صفات بیان ہیں، ان اسماء اور صفات کے جو الفاظ ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ جیسے اللہ رحمان، رحیم، سمیع، بصیر، خالق، مالک، عالم الغیب، رزاق، سب اللہ کے نام ہیں، کتاب و سنت میں مذکور ہے۔ ان الفاظ کو ماننا ضروری ہے، ان الفاظ کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اللہ نے بیان کیے یا اللہ کے رسول نے بیان کیے۔ اس کے مقابلے میں ایک ٹولہ ہے ملحدین کا، جن کا الحاد یہاں موجود ہے، وہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے الفاظ کو نہیں مانتے، الفاظ کا انکار کرتے۔ وہ کہتے اللہ رحمان بھی نہیں، رحیم بھی نہیں، مالک بھی نہیں، خالق بھی نہیں، الفاظ تک کے منکر۔ یہ ٹولہ جہمیہ کا، جہم بن صفوان اس کے یہ پیروکار تھے، اور جہم بن صفوان کا سلسلہ سند لبید ابن عاصم تک جا پہنچتا ہے، جس نے اللہ کے پیغمبر پر جادو کیا تھا۔ اور یہ سارا جو اسنادی سلسلہ ہے اس میں آپ کو یہودی ملیں گے، یعنی یہ عقیدہ یہودیوں کی اختراع ہے تاکہ اللہ رب العزت کی معرفت کے تعلق سے مسلمانوں کی صفوف میں الحاد شامل کر دیں، الحاد داخل کر دیں۔ جہم بن صفوان، جس کا شیخ استاد جعد بن درہم تھا، اور جس کو وقت کے حاکم خالد بن عبداللہ القصری نے قتل کیا تھا، جب یہ سنا کہ اللہ رب العزت کی اسماء اور صفات کو نہیں مانتا تو گرفتار کر لیا۔ اس وقت کے حاکم اللہ رب العزت کے پروٹوکول کو جانتے تھے اور اس کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ آج کے حاکم نہیں، جن کو خالق اور مالک کی توحید سے کوئی تعلق نہیں، ان کی رعیت میں قبریں ہیں، قبے ہیں، درگاہیں ہیں، الحاد ہے، کفر ہے، شرک ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ انہیں فکر ہے تو اپنے ذاتی پروٹوکول کا فکر ہے، اپنے خالق اور مالک کے پروٹوکول کا فکر نہیں۔ اس دور کے حاکم ایسے نہیں تھے۔ چنانچہ عراق کے گورنر خالد نے جعد بن درہم کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بقرہ عید والے دن عید کی نماز ادا کرنے آیا، عید کا خطبہ دیا، نماز کے بعد اور خطبے کے بعد کہا کہ لوگوں جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ اور قربانیاں کرو، اونٹ ذبح کرو، گائے ذبح کرو، بکرے ذبح کرو، میرے پاس آج قربانی کے لیے یہ جعد بن درہم حدیث ہے، میں نے اس کی قربانی دی۔ وہی میدان میں دکھایا، اس کے گلے پر چھری پھیر دی کہ یہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کلام نہیں کرتا، یہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ رب العزت رحمان الرحیم نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا۔ اس دور کے حاکم تھے جو اللہ کے پروٹوکول کو جانتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ ہے پہلا مرحلہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے جو الفاظ کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے، اور ہم جہمیہ کے الحاد کو نہیں مانتے جو اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کے الفاظ کے منکر ہیں۔
ہم اس الحاد کا انکار کریں. دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے جو الفاظ ثابت ہے کتاب و سنت سے، ان تمام ناموں کے اور ان تمام صفات کے معانی بھی موجود ہیں. کوئی نام معنی کے بغیر نہیں، ہر نام کا معنی ہے، اور معنی ظاہر جو لغت عرب میں کسی بھی نام کا ہو سکتا ہے وہ معنی ظاہر موجود ہے. اسی معنی ظاہر کے ساتھ ہمارا ایمان اللہ کے ہر نام کا معنی ظاہر موجود ہے، اور اس معنی ظاہر کے ساتھ ہمارا ایمان. مثلا اللہ سمیع ہے، یہ اس کے نام کا لفظ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سمیع ہے، اور سمیع کا جو معنی ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ سننے والا. اس معنی کے ساتھ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ سننے والا. بصیر ہے، یہ اس کا نام ہے، اور بصیر کا معنی ظاہر دیکھنے والا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ بصیر ہے، اور بصیر کا معنی دیکھنے والا، اللہ دیکھتا ہے. علیم اس کا نام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور علیم کا معنی ظاہر علم والا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ علیم ہے، اور اللہ صاحب علم ہے اور علم والا ہے، اور کسی چیز سے غافل اور جاہل نہیں. ایک فرقہ گمراہ ملحد جو ناموں کو مانتا ہے لیکن ناموں کے معنی کو نہیں مانتا، یہ ہے معتزلہ. ناموں کو مانتے ہیں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن سمیع کا معنی سننے والا اس معنی کو نہیں مانتا، بصیر کا معنی دیکھنے والا اس معنی کو نہیں مانتا. یہ معنی کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے ناموں کو بغیر معنی کے کیوں مانتے ہو؟ معنی کیوں نہیں قبول کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ان الفاظ اور اسماء کے معنی کیا ہے. جو معنی ظاہر ہے اس کو اگر مان لیں تو تشبیہ لازم آتی. تشبیہ کیا؟ مثلا اللہ سمیع ہے، سمیع کا معنی سننے والا. اگر یہ معنی مان لیں تو سنتے ہم بھی ہیں. معنی مخلوق خالق کے مشابہ ہے، تشبیہ لازم. بصیر کا معنی دیکھنے والا، دیکھتے ہم بھی ہیں. اگر ہم یہ معنی مان لیں تو مخلوق کی خالق کے ساتھ تشبیہ لازم. اللہ حی ہے، حی کا معنی زندہ، زندہ ہم بھی ہیں. اگر یہ معنی مان لیں تو مخلوق کی خالق کے ساتھ تشبیہ لازم. اللہ اکبر! کتنا بڑا کفر، اتنا بڑا الحاد. اگر اللہ کے ناموں کے معنی نہیں ہیں تو ان ناموں کے مقاصد کیا ہیں اور تشبیہ کہاں لازم ہے؟ مثلا اللہ حی ہے، حی کا معنی زندہ، زندہ ہم بھی ہیں. کیا ہمارا زندہ ہونا اللہ کے زندہ ہونے جیسا ہے؟ ہماری زندگی اللہ کی زندگی جیسی ہے؟ تشبیہ تب لازم آئے گی جب یوں کہا جائے کہ اس کی حیات ہماری حیات جیسی ہے، ہماری حیات اس کی حیات جیسی. یہ تو کوئی نہیں کہتا. ہماری حیات کیسی ہے؟ ہماری حیات یہ ہے کہ ہم پہلے معدوم تھے، کچھ بھی نہیں، ہمارا نام و نشان تک نہیں تھا. پھر ہم پیدا کیے گئے عدم سے وجود میں. وجود میں آنے کے بعد ہم پہلے کمزور تھے، پھر طاقتور ہوئے، پھر بوڑھے ہو کر کمزور ہو گئے، اور ایک وقت آئے گا فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارا نام مٹ جائے گا. پھر جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی میں کبھی ہم سو رہے ہیں، کبھی جاگ رہے ہیں، کبھی بیمار ہیں، کبھی صحت حاصل کر رہے ہیں، کبھی بھوکے ہیں، کبھی سیر ہیں، کبھی پیاسے ہیں، کبھی سیراب ہیں. کیا اللہ کی زندگی ایسی ہے؟ اللہ اکبر! نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ایسا ہمیشہ سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ایسا ہمیشہ رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. تو زندگی دونوں برابر ہوئی. ہماری حیات اللہ کی حیات جیسی ہوئی. ہماری حیات تو سراسر کمزور ہے. ہم تو پہلے معدوم تھے، اور ایک وقت آئے گا ہم فنا کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ایسا ہمیشہ سے جس کی کوئی ابتدا نہیں،
ہمیشہ رہے گا، ایسا ہمیشہ رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تشبیہ کہاں لا دے ہمارے؟ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سمیع کا معنی سننے والا۔ اس معنی کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ سنتے تو ہم بھی، اگر یہ معنی مان لیں تشبیہ لا دے بھائی، تشبیہ کہاں لا دے بھائی؟ ہم تو چند گز کے فاصلے کی آواز نہیں سن پاتے، اور ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اور ساتویں زمین کے نیچے پہاڑ کی چٹان میں سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کے قدموں کی آواز کو اپنے عرش پہ سنتا۔ تو تشبیہ لا دے ہمارے نہیں، ہمارا سننا ویسا ہے جیسا ہمارے لائق، اللہ کا سننا ویسا ہے جیسا اللہ کے لائق۔ تشبیہ کہاں لا دے ہمارے؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خولہ نامی عورت گھر میں آئی، چھوٹا سا ہمارا کمرہ تھا، اس کے شوہر نے اس سے زہار کر لی۔ زہار کا معنی یہ کہ اس کو کہا کہ انت علیہ کظہر امی، تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں جیسی۔ اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسا قرار دے دیا۔ جاہلیت کے دور میں یہ طلاق شمار ہوتی، خولہ سمجھی طلاق ہو گئی۔ اب وہ پیغمبر اسلام کے پاس آ گئی، صبح کا وقت تھا، اس کمرے میں میں بھی بیٹھی ہوں، اللہ کے پیغمبر بھی بیٹھے ہیں، اور وہ خولہ نامی عورت بھی بیٹھی۔ نبی علیہ السلام کے کان میں سرگوشیاں کریں، میں قریب بیٹھی ہوں، ایک لفظ نہیں سن سکی، ایک لفظ نہیں سن سکی۔ ہاں وہ عورت جب اٹھنے لگی تو اللہ کے پیغمبر کی یہ آواز میں نے سنی کہ اللہ ہی تیرا فیصلہ کرے گا۔ اس عورت نے بھی کہا اگر میرا فیصلہ آپ کے پاس نہیں تو میرا فیصلہ میرا پروردگار کرے گا۔ ابھی وہ اٹھ رہی تھی، اسی کمرے میں جبریل امین پہنچ گئی، اللہ کی وحی لے۔ وحی کا آغاز کیا ہے؟ لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی ساری باتیں سن لی جو آپ نے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، اس کی ساری باتیں سن لی۔ سبحان اللہ، عائشہ صدیقہ ساتھ بیٹھی ہیں، ایک لفظ نہیں سن سکی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اس کی ساری باتیں سنی۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک بڑھیا نے بلا لیا کہ عمر میری بات سن۔ بڑھیا کبڑی جھک چکی تھی زمین کے نیچے، زمین کی طرف، اور حضرت عمر سے باتیں کرنے لگی۔ بوڑھی تھی، بات کرتی پھر بھول جاتی، پھر بات شروع کرتی، اور آپ چپ کر اس کی بات سن رہے، اور لوگ غصے سے تل ملا رہے کہ یہ بڑھیا کیا ہے، امیر المومنین کو روک لیا ہے اور باتیں بھی نہیں کر پا رہی، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آخر جب اپنی بات کو پوری کر چکی امیر المومنین اس سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اس بڑھیا نے اچھا نہیں کیا، وقت کے بادشاہ کو روک لیا، وقت ضائع کیا، باتیں سنا رہی اپنی، اور باتیں بھی ایسی جن کی کوئی ترتیب ربط نہیں ہے۔ امیر عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ خولہ ہے، وہ عورت جس کی ساری باتیں اللہ نے سنی تھی، تو میں کیوں نہ سنی؟ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر۔ تو الغرض یہ سمع، صفت سمع کیا برابر ہو سکتی؟ تشبیہ تب لازم ہے جب یوں کہا جائے کہ اللہ کا سننا بندوں کے سننے جیسا ہے۔ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کا سننا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق۔ بندوں کا سننا کیسا ہے؟ جیسا بندوں کے لائق۔ تشبیہ کہا لازم۔ تو یہ دوسرا مرحلہ جو اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ہیں، پہلے مرحلے میں ان تمام الفاظ کو ہم مانتے ہیں، دوسرے مرحلے میں جو ان کے معنی، ظاہر معنی ان کے موجود ہیں، ان سارے معنی کے ساتھ ہمارا ایمان۔ پہلے مرحلے میں رد ہے جہمیہ کا، دوسرے مرحلے میں رد ہے گمراہ فرقے معتزلہ۔ تیسرا مرحلہ ہم اللہ رب العزت کے سارے اسماء کو مانتے ہیں، ساری صفات کو مانتے ہیں، اور مانتے بھی اس طرح ہیں کہ کسی صفت میں، کسی نام میں، کسی فعل میں
کسی مخلوق کو اللہ کے مشابہ قرار نہیں دیتے۔ یہ سارے نام پر حق، ساری صفات پر حق، اور کسی نام اور کسی صفت میں خالق مخلوق کے مشابہ نہیں۔ یہ رد ہے ایک گمراہ فرقے پر جس کا نام مشبہ ہے۔ مشبہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے سارے نام پر حق ہے، ساری صفات پر حق ہے، اور یہ سارے نام اور ساری صفات ویسی ہی ہیں جیسی مخلوقات۔ مخلوقات کی تشبیہ کے ساتھ ان کا عقیدہ تھا۔ ہم تشبیہ کا انکار کریں، بلا خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا؟ خالق مخلوق جیسا کیسے ہو سکتا؟ صرف لفظی اشتراک کافی نہیں، الفاظ اگر کہیں ملتے ہیں تو لفظی اشتراک ہے، معنی اور جیسے قرآن میں اللہ کو سمیع اور بصیر کہا گیا اور انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا گیا، یہ لفظی اشتراک ہے۔ اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق، اور انسان کا سمیع بصیر ہونا کیسا ہے؟ جیسا انسان کا لائق۔ لفظی اشتراک تشبیہ ثابت نہیں کرتا، تشبیہ ثابت نہیں کرتا۔ لفظی اشتراک تو بعض اوقات مخلوقات کے مابین بھی ہے، اور وہاں کوئی تشبیہ نہیں۔ ایک مخلوق ہے ہاتھی، ایک مخلوق ہے چیونٹی۔ کیا ہاتھی اور چیونٹی برابر؟ کیا ہاتھی چیونٹی جیسا ہے؟ کیا چیونٹی ہاتھی جیسی ہے؟ حالانکہ دونوں مخلوق ہیں۔ لفظی اشتراک۔ صفات میں آ جائیں، ہاتھی کی ٹانگ اور چیونٹی کی ٹانگ، وہ بھی ٹانگ ہے، یہ بھی ٹانگ ہے۔ کیا ہاتھی کی ٹانگ چیونٹی کی ٹانگ جیسی ہے، یا چیونٹی کی ٹانگ ہاتھی کی ٹانگ جیسی ہے؟ نہیں، حالانکہ دونوں مخلوق ہیں۔ مخلوق کی صفات، یہ بتی آپ کی چل رہی، تھوڑی دیر میں سورج طلوع ہو گیا، اس کا بھی نور ہے اور سورج کا بھی نور، دونوں مخلوق ہیں۔ کیا بتی کا نور سورج کے نور جیسا ہے، یا سورج کا نور اس بتی کے نور جیسا ہے؟ نہیں، لفظی اشتراک ہے، حالانکہ دونوں مخلوقات کے مابین لفظی اشتراک کے باوجود تشبیہ ممکن نہیں ہے، تو لفظی اشتراک کی صورت میں خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکے؟ جب مخلوق خالق کے مشابہ کیسے ہو سکے؟ لہذا تیسرے مرحلے کے طور پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے تمام اسماء، تمام صفات پر حق ہیں، اور اللہ رب العزت کا کوئی نام اور کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، وہ تشبیہ سے پاک۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا فرمان، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، اس پوری کائنات میں تم اس جیسی کوئی ذات جانتے ہو؟ کوئی نہیں۔ استفہام انکاری، کوئی نہیں اس جیسا، وہ تشبیہ سے پاک۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے، ہم اللہ رب العزت کے ناموں کو صفات کو مانتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، انہی معنی کے ساتھ جو ان کے معنی ظاہر ہیں، اور بغیر تشبیہ کے، اور ہم کسی نام میں تعویل بھی نہیں کرتے، کسی نام میں تعویل بھی نہیں کرتے۔ ہر نام کا جو معنی ظاہر ہے اس معنی ظاہر کے ساتھ مانتے ہیں۔ تعویل تو وہ معنی ہوتا ہے جو معنی ظاہر کے خلاف ہے، جو کہیں سے گھیر گھار کر لایا جائے، کوئی دور یا قریب کی تعویل کر کے۔ ان معنی میں ہم تعویل کو جائز قرار نہیں دیتے، اور یہ آج کا اصل موضوع ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بڑا گروہ ہے احناف کا۔ احناف عقیدے کے اعتبار سے اشاعرہ ہے، فقہ کے اعتبار سے حنفی، عقیدے کے اعتبار سے اشاعرہ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اشعری مذہب میں 7 صفات کے علاوہ ہر صفت اور ہر نام کا جو معنی ہے وہ تعویل کے ساتھ، صرف 7 نام یا 7 صفات بغیر تعویل کے ہیں، باقی تمام نام جو ہے وہ تعویل کے ساتھ۔
پہلے تو ایک حیرت کا اظہار کرنا کہ احناف عقیدے میں اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ عقیدے میں حنفی کیوں نہیں؟ عقیدے میں اشعری کیوں ہے؟ حالانکہ عقیدہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، نکاح اور طلاق کے مسائل، ان سب سے اہم عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو امام صاحب کی توحید کیوں نہیں مانتے؟ امام صاحب کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ عقیدے میں حنفی کیوں نہیں؟ عقیدے میں اشعری کیوں ہیں؟ ایک طرف امام ابو حنیفہ کی شان اجاگر کرنے کے لیے حدیثیں گڑھی جا رہی، ایک حدیث موضوع گڑھی گئی، بنائی گئی، یکون فی امتی رجل اسمہ النعمان بن ثابت هو سراج امتی، میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا اور باپ کا نام ثابت ہوگا، وہ شخص میری امت کا چراغ ہوگا۔ یہ حدیث کہیں نہیں، موضوع مختلف اور جھوٹی ہے۔ جس امام کو تم نے سراج امت کہا ہے، اس امام کا عقیدہ کیوں نہیں مانا؟ عقیدے میں اشعری، فقہ میں حنفی، سلسلے میں چشتی اور قادری، نقشبندی اور سہروردی، یہ دین ہے شطرنج کا کھیل؟ دین تو حقیقت واحدہ کا نام، عقیدہ ہو، احکام ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، فضائل ہو، واجبات ہو، محرمات ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سارے امور میں لائق اتباع صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ظلم اللہ کے نبی کا کہیں نام نہیں۔ فقہ میں کیا ہو؟ حنفی، عقیدے میں کیا ہو؟ اشعری، تصوف اور سلسلے میں کیا ہو؟ قادری، نقشبندی، سہروردی۔ کیسا دین کو تقسیم کر رکھی، شطرنج کا کھیل بنا۔ تو یہ عجیب تعجب کی بات ہے کہ عقیدہ توحید جو سب سے اہم معاملہ ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرتی۔ اس میں اشعری اور اشعری، امام اشعری، ان کی زندگی کے 3 مراحل۔ پہلے وہ معتزلی تھے، دوسرے مرحلے میں ان کی کچھ باتیں معتزلہ سے ماخوذ تھی اور کچھ اہل سنت سے، اور تیسرے مرحلے میں وہ اپنی عمر کے آخری دور میں وہ سچے اہل سنت میں شامل ہو۔ ان کی آخری کتاب الابانہ، اس میں وہ لکھ گئے کہ میں عقیدے میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر، جس عقیدے سے وہ رجوع کر چکے ہیں اس عقیدے کو احناف تھام کے بیٹھے، جو ان کی زندگی کا پہلا دور تھا یا دوسرا دور تھا جس سے وہ رجوع کر چکے، اس کو تھامے بیٹھے۔ چنانچہ یہ صفات کی تعویلیں، اسماء میں تعویلیں ان کی اسی دور کا حصہ ہے جس کو احناف لیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم ان تمام اسماء کو مانتے ہیں اور صفات کو مانتے ہیں بغیر تعویل۔ تعویل کی کچھ مثالیں آپ سن لیجیے۔ قرآن و حدیث میں یہ بات صراحت سے مذکور ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی صفت، ید، اللہ کا ہاتھ، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے 2 ہاتھ، قرآن میں ہے، حدیث میں بھی ہے، اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر، اور پیغمبر اسلام کا فرمان ہے وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان۔ احناف اس کی تعویل کریں کہ یدون کا معنی ہاتھ نہیں، بلکہ یدون کا معنی قدرت، طاقت۔ یہ تعویل کہاں سے لی؟ کوئی اس کا مصدر، کوئی اس کی دلیل، کوئی ایسا قرینہ جو اس تعویل کو روا کرے، کچھ نہیں۔ جی اگر ہم نے ہاتھ مان لیا تو ہاتھ ہمارا بھی ہے، تو خالق المخلوق کی تشبیہ لانا، ہاتھ تو ہمارا بھی، اللہ کا ہاتھ مان لیا تشبیہ۔ اللہ کے بندو،
تشبیہ تب ہوگی جب کہا جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے. یہ کوئی نہیں کہے. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. ہمارا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا ہمارے لائق ہے. کیا اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اس لیے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. تشبیہ سے بات ختم. یدن کا معنی قدرت اور طاقت اور نعمت. یہ کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں. اللہ تعالیٰ پر یہ قول بلا علم ہے جو شرک سے بڑا گناہ ہے. شرک سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ پر وہ بات منسوب کی جائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہی جائے جو بات اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان کی. یہ قول بلا علم بڑا گناہ ہے. تو آپ دیکھیے یہ معنی تعویل کے ساتھ، اور یہ سلف صالحین میں سے کسی نے یہ بات کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب الفقہ الاکبر، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، ان کی ہے کہ ان کے شاگرد بلخی کی ہے، پارک ہے. احناف مانتے ہیں کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ولا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ. یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ کا ید، اس کا ہاتھ، اس سے مراد اس کی قدرت ہے. یہ جائز نہیں، یہ کہنا جائز نہیں. وہ کہتا ہے اگر یہ کہو گے تو فیہ ابطال للصفہ، اس تعویل میں اللہ کی صفت ید کا انکار، صفت ید کا انکار ہے. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ روش کن کی ہے؟ یہ روش معتزلہ کی ہے، اور یہ روش قدریہ کی ہے. وہ اللہ کی صفات کے بارے میں اس قسم کی تعویل ہے کرتے. تمہارا عقیدہ تعویل سے مبرہ اور تعویل سے پاک ہے. دوسری مثال، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی صفت استوا کا ذکر. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے اور عرش پر مستوی. عرش پر مستوی. مستوی کیسے ہے؟ کیفیت ہم نہیں جانتے. استوا کا معنی معلوم ہے، استوا کا معنی معلوم ہے، کسی چیز پر چڑھ جانا، کسی چیز پر چڑھ جانا، بلند ہو جانا، یہ استوا. لیکن استوا کی تعبیر کی جائے بمعنی غلبہ، بمعنی استیلاء، تو یہ تعویل ہے، یہ معنی ظاہر کا انکار. ہم اس تعویل کو نہیں مانتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ تعویل نہیں بلکہ یہ تحریف ہے، معنوی تحریف. استوا کا معنی استیلاء، استوا کا معنی غلبہ، یہ تحریف ہے، یہ تعویل نہیں. کیونکہ یہ معنی ایسا ہے جس میں خالق اور مالک کی توہین ہے، خالق کائنات کی توہین ہے. برحمان عرش پر غالب آ گیا، استوا کا یہ معنی بنتا ہی نہیں، یہ معنی بنتا ہی نہیں. استوا کا معنی غلبہ، یہ معنی بنتا ہی نہیں. اور اگر یہ معنی لیا جائے تو اللہ کی اس میں کیا توہین ہے؟ دو چیزیں یہاں پر واضح ہو رہی ہیں. ایک یہ، جب یہ کہا جائے کہ رحمان عرش پر غالب آ گیا، تو غالب آنا اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی چیز پر غلبہ پانے کے لیے بہت سے لوگ جھگڑ رہے ہوں، بہت سے لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، لڑ رہے ہوں. ایک کہے یہ میری ہے، دوسرا کہے میری ہے، سب میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اور بالآخر ان میں سے ایک غالب آ جائے، تو یہ ہے غلبے کا معنی کہ فلاں غالب آ گیا. یہ ابن عربی کا قول ہے. اگر یہ کہا جائے کہ استوا کا معنی غلبہ ہے اور رحمان عرش پر غالب ہوا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عرش پر غلبہ پانے کے لیے بہت سے فریق تھے، بہت سے مخالفین تھے، بہت سے مضادین تھے، ان میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور آخر کار اللہ تعالی سب کو زیر کر کے عرش پر غالب آیا. کتنی بڑی توہین ہے. یہ تعویل نہیں بلکہ یہ تحریف.
کیونکہ استوا کا معنی استیلاء لغت عرب میں موجود ہی نہیں، یہ تحریف ہے۔ دوسری بات یہ، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ عرش پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا عرش کے علاوہ کسی اور چیز پر غالب نہیں ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے، پھر عرش کی تخصیص کا معنی کیا ہو؟ وہ تو ہر چیز پر غالب ہے۔ کیا ساتویں زمین جو سب سے نیچے ہے اللہ اس پر غالب نہیں؟ اللہ اس پر غالب ہے۔ پھر ساتویں زمین جو سب سے نیچے ہے اور عرش جو سب سے اوپر ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کیا فرق ہوگا؟ تو استوا کا معنی بلند ہو جانا اور کسی چیز پر چڑھ جانا۔ ہم کہتے ہیں استوا علی الدابہ، فلاں شخص سواری پر چڑھ گیا، گھوڑے پر چڑھ گیا، وہاں پر استوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، مانا عرش پہ بلند ہو گیا، عرش پہ چڑھ گیا۔ اب اس کے استوا کی کیفیت کیا ہے یہ معلوم نہیں، یہ معلوم نہیں۔ تو یہ تحریف ہے اشاعرہ کی، تحریف ہے جس کو وہ تعویل کہتے ہیں، در حقیقت وہ تحریف ہے، کیونکہ اس معنی میں خالق اور مالک کی توہین۔ تو ہم اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کو مانتے ہیں بغیر اس قسم کی تعویلوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، اللہ کلام فرماتا ہے، ہمارا اس پر ایمان، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی الفاظ جو قرآن کے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، انہی حروف کے ساتھ، اور اس کا کلام آواز کے ساتھ، اس کا کلام سنا جاتا ہے اور سنا جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، کلام ہم بھی کرتے ہیں، تشبیہ لازم آئے گی، اور کلام کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں ہونٹوں کے، زبان کے، حلق کے، دانتوں کے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی بھی ماننی پڑیں گی۔ کیسی کیسی تعویل ہے۔ اللہ کے بندو، کہنا یہ چاہیے جب کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کلام فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا، اس پر ایمان لے۔ کلام کیسے فرماتا ہے وہ کیفیت کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ہر صفت صفت کمال ہے، اس کی کسی صفت میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں، یہ ہمارا ایمان۔ اس کی ہر صفت عیب سے پاک، ہر صفت صفت کمال، کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان۔ تو اللہ کلام فرماتا ہے، کلام فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے حساب لے گا، ان سے سوال کرے گا۔ یہ کلام ہی تو ہے، مخلوقات سنے گی اور سوالوں کا جواب دے گی۔ مانا اللہ کا کلام انہی الفاظ کے ساتھ ہے، سنا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صفت کلام تو ہے لیکن وہ بولتا نہیں۔ کلام کی تقسیم کر دی، کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک کلام لفظی ہوتا ہے اور ایک کلام نفسی ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام کلام لفظی نہیں بلکہ کلام نفسی ہے۔ جو بات وہ کہنا چاہتا ہے وہ اس کے اندر آتی ہے، اور وہ بات کسی مخلوق میں داخل کرتا ہے، وہ مخلوق بولتی۔ یہ ساری باتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ کلام کی تقسیم کہاں سے آئی؟ اور اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، یہ کس آیت کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ سب تحریفیں۔ اتنی بات ماننے میں کیا حرج ہے جب یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کلام فرماتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تَكْلِیمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، معراج کی رات اپنے پیغمبر سے کلام کیا۔ اللہ نے آسمانوں سے باتیں کی، زمینوں سے باتیں کی، پہاڑوں سے باتیں کی قرآن میں۔ قیامت کے دن باتیں کرے گا ساری مخلوقات سے، ان کا حساب لے گا قرآن میں، حدیث میں۔ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ماننے میں کیا حرج؟ یہ اگر مان لیں تو کلام تو ہم بھی کرتے ہیں، تشبیہ لازم ہے۔ بھائی تشبیہ تب لازم ہے جب یہ کہا جائے کہ اللہ کا کلام کرنا ویسا ہے جیسا ہمارا ہے۔ یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ اللہ ویسا کلام کرتا ہے جیسا اس کے لائق ہے، اور ہم ویسا کلام کرتے ہیں جیسا ہمارے لائق۔
اگر ہم کلام کرنے کے لیے زبان کے، ہونٹوں کے اور حلق کے محتاج ہیں تو اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ آئیے کچھ مخلوقات ہم پیش کرتے ہیں جنہوں نے کلام کیا انہوں نے بغیر ہونٹوں کے، بغیر حلق کے، بغیر دانتوں کے، بغیر زبان کے۔ مثلا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات پیغمبر اسلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے، پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں نوالا ہوتا، اس نوالے سے بعض اوقات ہم سبحان اللہ سنا کرتے، سبحان اللہ کی آواز ہم نے خود سنی۔ اب نوالے کی زبان ہے کوئی؟ نوالے کے ہونٹ ہوتے ہیں؟ نوالے کا حلق ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو نوالا پھر کیسے بولا؟ ان ساری چیزوں کے بغیر اللہ کی توفیق سے بولے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نوالے کو بغیر ہونٹوں اور زبان کے بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، اس کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ دوسری مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، ایک پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی بننے سے پہلے میں جب بھی اس کے قریب سے گزرتا اس پتھر سے آواز آتی السلام علیکم یا محمد، میں نے خود سنی، پتھر مجھے سلام کیا کرے۔ پتھر کو سلام کرنے کی طاقت کس نے دی؟ پتھر کے ہونٹ ہوتے ہیں کیا؟ زبان ہوتی ہے کیا؟ بغیر ہونٹوں کے، بغیر زبان کے پتھر کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ غور کیجیے۔ یہ سب تعویلیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں، تمام اسماء کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سب ثابت۔ ان کے الفاظ پر ایمان، جو ان کا ظاہری معنی ہے ان پر ایمان، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعویل کے، بغیر تمثیل کے اور بغیر کسی تعطیل کے۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ وقت زیادہ ہوا جا رہا ہے، میں نے وہ مراحل آپ کے سامنے پیش کر دیے نفیًا و اثباتاً اللہ رب العزت کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانے کے تعلق سے۔ اب آخر میں دو چار باتیں بڑی سادہ سی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ان ناموں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 ایک کم 100، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا، ان کو پڑھے گا، ان کو سمجھے گا اور جو ان ناموں کے تقاضے ہیں ان پر ڈٹ جائے گا وہ جنتی۔ ان ناموں کے ساتھ تعلق کا فائدہ کہ جو ان کو پڑھے گا، اللہ کو پکارے گا ان ناموں کے ساتھ، ان کے معنی سمجھے گا اور جو معنی سمجھ گیا اس پر ڈٹ گیا وہ جنتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق، اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کا معنی کیا ہے؟ روزی دینے والا۔ پڑھ لیا، سمجھ لیا، ڈٹ جاؤ کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی داتا نہیں، ڈٹ جاؤ۔ عالم الغیب اللہ کا نام، جس کا معنی غیب جاننے والا۔ پڑھ لیا، معنی معلوم کر لیا، اب ڈٹ جاؤ کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ یہ استقامت اللہ کے ناموں کا احساس اور یہ شرف اور تمیز صرف جماعت اہل حدیث کو حاصل، باقی ساری جماعتیں ان ناموں کے تعلق سے کہیں نہ کہیں انحراف، الحاد اور بغاوت کا شکار۔ ان ناموں کے ساتھ تعلق کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث، ایک سورت پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کے بارے میں 3 احادیث سنی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ایک ہی رات میں
قرآن پاک کے 10 پارے پڑھ کر سوو، اس بات سے عاجز ہو؟ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ایک رات میں 10 پارے کون پڑھ سکتا؟ اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں 10 پارے پڑھ کے سویا کرو۔ صحابہ پریشان ہو گئے کیسے اس پر عمل ہو؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت قرآن پاک کے 10 پاروں کے برابر۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، نبی علیہ السلام کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر۔ پڑوسی کا نام ہے قتادہ بن نعمان، جو ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے اخیافی بھائی۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو انہوں نے قیام اللیل کیا اور بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں نے سنا کہ پورے قیام اللیل میں ہر رکعت میں بار بار قل هو اللہ احد پڑھ رہے، حالانکہ قرآن کے حافظ کچھ اور بھی پڑھتے، لیکن ہر رکعت میں بار بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورت پڑھ رہے، بار بار پڑھ رہے۔ بڑا عجیب معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید خدری، اس سورت کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر۔ تیسری حدیث، وہ بھی صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں، نبی علیہ السلام نے قافلہ بھیجا جہاد کے لیے، اس کا ایک امیر مقرر کیا، قافلہ کیا، اس مہم میں شریک ہوا، کامیاب ہو کر لوٹ آیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو خوشی ہوئی، صحابہ سے پوچھا تمہارا امیر کیسا تھا؟ جو امیر میں نے مقرر کیا وہ کیسا تھا؟ صحابہ نے کہا بڑا اچھا امیر، بڑا زیرک ہے، بڑا ذہین، اچھے فیصلے کیے۔ لیکن ایک چیز ہم نے بڑی عجیب دیکھی، ہمارے امیر صاحب نے دوران سفر جب بھی جماعت کرائی تو ہر قیام میں سورہ اخلاص ضرور پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھتے، یہ اور سورت پڑھتے، اور جب قرات ختم کرتے تو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے۔ یہ بات ہم نے نہیں دیکھی، بڑی عجیب۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس سے پوچھ کر آؤ ایسا کیوں کیا ہے؟ پوچھا گیا، اس نے جواب دیا کہ انی احبها لانها صفۃ الرحمن، مجھے اس سورت سے محبت ہے، اور محبت اس لیے ہے کہ چھوٹی سی سورت مکمل اللہ تعالی کی صفات پر مشتمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحبہ، اس سے کہہ دو کہ تم نے اس سورت سے محبت کی، اللہ تم سے محبت کرنے لگا، تم اللہ کے محبوب بن چکے ہو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا۔ کتنی عظیم سورت، حالانکہ چھوٹی سی سورت ہے، 1/3 قرآن کے برابر۔ اتنی شان کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ایک اور حدیث سن لیجیے، مسند احمد میں غالباً ایک صحابی معاویہ نامی فوت ہوا، نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا، سلام پھیر کر پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ جبریل امین پیچھے کھڑے اور 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، اس کا جنازہ پڑھنے آئے۔ ملاقات ہوئی، پوچھا اس صحابی کو یہ تخصیص کیوں دی گئی، یہ اعزاز کیوں دیا گیا، کس کے جنازے میں آپ آئے، 70,000 فرشتے آئے؟ جبریل امین نے جواب دیا لأنه كان يقرأ قل هو الله احد راكبا وماشيا وقاعدا وقاعدا، اس کا ایک عمل تھا، یہ اٹھتے بیٹھتے، سواری پر سوار ہوتے اور چلتے پھرتے قل هو الله احد ضرور پڑھا کرتا، قل هو الله احد پڑھا کرتا تھا، سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا، اس کے جنازے میں ہم کو شریک ہونے کا حکم دیا۔ بڑے اس کے فضائل ہیں۔ کیوں میں نے غور کیا، سوچا، واللہ اعلم، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ایسے ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں، ایک الاحد، دوسرا الصمد۔ یہ 2 نام ایسے ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں اور ساری صفات کے ساتھ۔ ان دونوں ناموں کا اجرا
اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں اور ساری صفات پر ہوتا ہے. یہ دو نام ایسے اگر آپ سمجھ لیں، اس مفہوم کو ذہن میں بٹھا لیں، اس مفہوم کے ساتھ اگر سورہ اخلاص پڑھیں تو کتنا اللہ راضی ہوگا، کتنا اجر ملے گا. اب تک تو ہم پڑھتے آئے ہیں بغیر سمجھ کر، بغیر فہم کے. عہد کیا ہے؟ عہد کا معنی اللہ ایک ہے. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں اور ساری صفات کے ساتھ. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ رحمان ہے، رحمان ہونے میں اکیلا ہے، رحمان ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ رحیم ہے، رحیم ہونے میں اکیلا ہے، عہد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ رزاق ہے، رزاق ہونے میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہونے عہد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سارے ناموں اور ساری صفات پر صفت العہد کا اجرا ہو. اتنی جامع صفت، اتنی جامع صفت سارے ناموں اور ساری صفات کی اساس ہے. الصمد، اس کا تعلق بھی ساری صفات کے ساتھ. صمد وہ ہوتا ہے جو کامل ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو. اللہ رب العزت رحمان ہونے میں صمد ہے، کامل ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. اللہ تعالی رحیم ہونے میں کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. اللہ تعالی عالم الغیب ہونے میں کامل ہے، یعنی یہ صفت بھی ایسی ہے جس کا اجرا اللہ تعالی کی تمام صفات پر ہو. اب یہ دو صفات اس میں مستعمل ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں، اور یہ دو صفات اتنی جامع ہیں کہ ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں اور ساری صفات پر ہو. اب آپ سمجھے ہوں گے کہ اس چھوٹی سی سورت کی اس قدر فضیلت کیوں ہے، اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر کیوں قرار دیا گیا ہے. اور آپ سمجھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید اسماء و صفات ہے، اس کے ساتھ تعلق کتنا عظیم الشان اور کتنا برگزیدہ ہے. تو ان ناموں کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کے معنی معلوم کرو، ان پر ایمان لاؤ، اور پھر ڈٹ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان سارے ناموں اور ساری صفات میں اکیلا اور وحدہ لا شریک ہے. باتیں اور بھی کافی ذہن میں آ رہی، لیکن جو وقت اعلان ہوا وہ ختم ہو چکا. اب جو قواعد ہمارے سامنے آ گئے ان کو مستحضر رکھیں، اور یہ جان لیں کہ یہ علم بڑا برگزیدہ، بڑا عظیم الشان ہے، بلکہ کائنات کا سب سے محبوب علم اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم، کیونکہ علم کی شان اس کے معلوم کے ساتھ ہوتی ہے. جس علم کا جو معلوم ہوگا اس معلوم کے مطابق اس علم کی شان ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا معلوم جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. کتنا اونچا علم ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. ان صفات کو پڑھیں، ان ناموں کو پڑھیں. پیغمبر اسلام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، ناموں کے واسطے کے ساتھ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم، تجھے تیرے حی ہونے کا واسطہ، تیرے قیوم ہونے کا واسطہ، میں تیری رحمت کا مددگار ہوں، تیری رحمت کے ذریعے تیری مدد چاہتا ہوں. واسطے دیے جائے. جو حدیث آپ نے سنی، اسألک بکل اسم هو لک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے واسطے سے. انزلتہ فی کتابک، اس نام کو تو نے اپنی قرآن میں اتارا ہو. او علمت احد من خلقک، اس نام کا بھی واسطہ جو تو نے کسی مخلوق کو سکھا دیا. اب استأثرت به بعلم الغیب عندک، اس نام کا بھی واسطہ جو تو نے آج تک کسی کو بتایا نہیں، بلکہ اب تک وہ تیرے خزانہ غیب میں ہے. ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر سوال یہ کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، میری تمام پریشانیوں کا اور دکھوں کا مداوع بنا دے. اس میں بتانا یہ مقصود ہے اگر ہمارا تعلق بالقرآن صحیح ہو، پختہ ہو، تو یہ قرآن ہی دل کی بہار ہے، قرآن ہی سینے کا نور ہے، اور قرآن ہی ساری پریشانیوں، سارے دکھوں اور ساری تکلیفوں کا علاج اور مداوع ہے. اس پر عمل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو قرآن میں سب کچھ آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے کے ساتھ، اس کی صفات کے واسطے کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الذو بیاض الجلال والاکرام، چمٹ جاؤ اپنے پروردگار کے ساتھ
یا ذا الجلال والاکرام کہتے ہیں۔ دعائیں کرو اور کثرت سے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے کہو اور چمٹ جاؤ اپنے پروردگار کے ساتھ، دعائیں قبول ہوں۔ یہ قبولیت دعا کی بڑی آسان اساس ہے، اللہ کو وسیلہ پیش کرنا اس کے ناموں کا اور اس کی صفات کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان ناموں کا فہم، ان کی پہچان، صحیح علم، اس کے مطابق عمل، استقامت، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پوری توحید کا صحیح فہم عطا فرما دے، اور بالخصوص توحید اسماء و صفات جس کے تعلق سے بہت سا انحراف، الحاد لوگ داخل کر رہے ہیں اور شامل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بچا کر رکھے۔ جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے، ہم اللہ رب العزت کی تمام ناموں پر اور تمام صفات پر ایمان لائیں، تشبیہ کے بغیر، تعطیل کے بغیر، تحریف کے بغیر، تمثیل کے بغیر، جیسے صحابہ کا ایمان تھا، سلف صالحین کا ایمان تھا، تابعین کا ایمان تھا، محدثین کا ایمان تھا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا